السلام علیکم. چاندکی لیکچر ان انگلش ان ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایم کے پریپریشنز کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی پیاری شخصیت، معروف ماہر تعلیم ڈاکٹر محمد عمران ملک. اور بہت سے بچوں کے ہم سے یہ کوسچنز تھے، کمنٹ سیکشن میں بچے پوچھ رہے تھے، ہمیں کالز کر رہے تھے، میسیجز کر رہے تھے کہ سر پلیز ہمیں پراپر گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے اردو لٹریچر کے حوالے سے، اردو لیکچرشپ کی تیاری کے حوالے سے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کے حوالے سے. اور بہت کوشش کے بعد آخر کار ہماری جو ریکویسٹ ہے، ہماری جو تمام تر جو کوششیں ہیں وہ الحمدللہ وہ فروٹفل ہوئیں، اور آج ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں ٹائم دیا. السلام علیکم سر، بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. اور بیٹا یقیناً یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، اور آپ لوگ یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیے گا، اور اس میں تمام وہ سوالات جو آپ لوگ پوچھتے ہیں ایم کے پریپریشنز کے پلیٹ فارم سے، ہمارے انسٹیٹیوشن سے، وہ آپ کے بہاف پہ میں کوشش کروں گا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھوں، اور ڈاکٹر صاحب کی جو مستند آراء ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ایک ٹریک آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے جو آپ کے فیوچر کے حوالے سے بہت فروٹفل ہوگا. تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، ویسے تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ہمارے بچے جاننا چاہیں گے آپ کے پیشہ ورانہ تعارف کے بارے میں، آپ کی کامیابیوں کا جو سفر ہے. کیونکہ میں بچوں کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب ڈفرینٹ پبلک سروس کمیشنز کو 8 دفعہ کوالیفائی کر چکے ہیں، اور بیٹا یہ بہت بڑی بات ہے. جتنا کمپٹیشن ہے اور جتنے جو پی پی ایس سی کے یا ایف پی ایس سی کے پیپرز میں جتنی ڈائیورسٹی ہوتی ہے، ان کو یقیناً ڈاکٹر صاحب جیسی کمپیٹنٹ شخصیت ہی اتنی دفعہ کوالیفائی کر سکتی ہے. تو سر آپ ذرا کائنڈلی بچوں کو اپنے کریئر کے بارے میں بتائیں. بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور کافی ساری تعریفیں کر دی ہیں. ویسے انہوں نے من آنم کے من دانم. جہاں تک بات ہے اس سفر کی، تو یہ ایک جہد مسلسل ہے جی. میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ ناکامی آپ کے حصے میں آتی ہے، اس کو آپ کو خود اون کرنا پڑتا ہے، جبکہ کامیابیوں کے سہرے کے لیے ڈھیر سارے لوگ آپ کے آس پاس آ جاتے ہیں، ان کے موجود ہوتے ہیں. سفر شاید کہیں 20-22 سال پہلے یہ شروع ہوا. میٹرک کے بعد پہلی جاب کلاس 5 تھی، کلاس 5 کی تھی، اور پولیس کی جاب تھی. ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ پیرالل، دو متوازی جیسے کنارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں. تعلیمی سفر بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا ایک کنارے پہ، اور دوسرے کنارے پہ جو ہے وہ جاب کا ٹریک تھا. 2007 میں پہلی بار پنجاب پبلک سروس مشن میں اپیئر ہوا، اور مجھے خود حیرت ہوئی کہ جب انٹرویو لسٹ میں میرا نام میں نے دیکھا. تو پہلا پیپر تھا اور پہلا وہ ایکسپیرین تھا، پہلا ایکسپوئر تھا، آپ یوں سمجھیں. 11 میں میری پہلی سلیکشن ہوئی، اور اس کے بعد یہ سر 11 میں جو آپ کی سلیکشن تھی وہ ایزا یہ سر موٹر وے پولیس میں میری سلیکشن تھی، اور یہ تیسری سلیکشن تھی. یعنی پہلی میری سلیکشن پنجاب پولیس میں ہوئی تھی، اس کے بعد اسی کی ہی آگے ایک پروموشنل سلیکشن تھی پنجاب پبلک سروس مشن کے پلیٹ فارم سے اے ایس آئی کی، اور تھرڈ جو تھی یہ موٹر وے پولیس میں تھی. یعنی یہ تینوں ٹرانسفر نہیں تھے، تینوں مختلف سلیکشنز تھیں. فورتھ سلیکشن میری ایجوکیٹرز کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوئی، ففتھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں تھی. سکستھ کے لیے میں نے 3 سیٹوں کے لیے کوالیفائی کیا، اور تینوں پہ ہی ریکمینڈڈ ہوا. لیکن وہ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ بائی چوائس ٹیچنگ میں آیا ہوں. تو 17 سے پھر یہ سلسلہ ٹھہر گیا ہے. اب دیکھیں زندگی کہاں لے جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ گڈنس یہ رہی کہ میٹرک سے یہ جاب بھی سروس بھی ساتھ چل رہی ہے، اور ٹل پی ایچ ڈی اب پوسٹ ڈاک کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کٹھے جائیں گے. کوشش ہے سر انشاءاللہ. ایڈمنسٹریشن، انفارمیشن، دین ایجوکیشن. سر ہمارے یہاں پہ نارملی جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جو
اس کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں سارٹ آف یہ کہہ لیں کہ اتھارٹی ہے، آپ کا ایک سوشل سٹیٹس ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں شاید ٹیچر کا وہ سٹیٹس نہیں ہے جو ہونا چاہیے، جو پڑھے لکھے معاشروں میں ہوتا ہے. الحمدللہ بہترین جاب ہے کالج کیڈر کی اینڈ وی آر سیٹسفائیڈ. لیکن کہیں نہ کہیں پہ اگر ریٹنگ کی جائے، اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو شاید لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ کو پریفر کرتے ہیں. لیکن آپ کا جو کیس ہے یہ 180 ڈگری پہ جا کے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ کیوں. ہمارے ناظرین جو ہے وہ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ کیوں انسپیکٹر عمران ملک آج پروفیسر عمران ملک. سر دیکھیں، کچھ لوگ طبعاً یا مزاجاً مختلف ڈپارٹمنٹس کے لیے یا اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے لیے بنے ہوتے ہیں. تو جہاں کا خمیر ہو وہیں پہ خاک آ پہنچتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو خمیر تھا، میری جو روح تھی یہ اس ڈسپلن کے لیے تھی. میں وہاں مس فٹ تھا. میرو غالب کو پڑھنے والے، اقبال اور آتش کو پڑھنے والے، اور ناسخ اور فراز فیض کو پڑھنے والے جو ہیں وہ وہاں پہ مس فٹ رہیں گے. بہت سارے لوگ ہیں میرے اب بھی پڑھے لکھے کولیگس ہیں وہاں پہ، ان کے ڈاکٹریٹ لوگ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سرکمسٹینسز ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ جو ہے وہ مس فٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر اگر بائی دا گریس آف گاڈ اللہ فضل اور رحم کا معاملہ فرمائیں اور آپ کو چوائس ملے تو سر زندگی کے اندر کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا واقعہ جب آپ کو یہ لگا ہو کہ نہیں پولیس ڈپارٹمنٹ اب اور نہیں، اب مجھے سوئچ کر جائے. ایک تو یہ ہے کہ مطلب آپ ساتھ ساتھ ماشاءاللہ پڑھتے رہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ کو اچھی اپرچونٹی ملی، آپ نے اویل کی. کبھی ایسا ہو کہ جیسے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک کیفیت ہوتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ میں یہاں کے لیے نہیں بنا. میں چاند صاحب عمومی طور پر ٹریننگز میں رہا یا آپریشنل جاب کی یا بعد ازاں انویسٹیگیشنز میں فیلڈ میں جہاں پر بھی ہائی وے ڈپارٹمنٹ میں تو میری آفس جاب تھی. خیر میں اپنے دوستوں سے کولیگ سے کہا کرتا تھا کہ میں یہاں کے لیے نہیں ہوں، مجھے جانا ہے، میں آج جاؤں کل جاؤں یا کچھ مہینوں ہفتوں سالوں میں جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا خمیر جو ہے وہ یہیں کا ہو رہے. تو مجھے وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ایسا کہتے بہت ہیں، کرنے والے کو ایگزامپل ہمیں نہیں ملی. لیکن اب میرے دوست ہی مجھ سے کہتے ہیں کہ یار یہ پہلے بھی کہا کرتا تھا کس نے چلے جانا ہے اور یہ آ گیا ہے. تو دیکھیں انسان کو اللہ نے ایک ایسی صلاحیت دی ہے، اگر آپ کمٹمنٹ شو کریں، اگر آپ پانا چاہیں، میں کہتا ہوں مٹی کو سونا بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی اگر انسان اپنے ارادے کی قوت اس میں شامل کر لے. مجھے بچے کہتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کو بھی یہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ سر جابز نہیں ہیں، ایون کہ اردو کی فیلڈ میں جاب نہیں ہے، اردو پڑھ کے کیا کریں گے. تو میں انہیں کہا کرتا ہوں بیٹا کہ چھٹی جاب ہے اور اب چوائس پہ ہیں کہ یہ کرنی ہے اور یہ نہیں کرنی، یہ چھوڑ دیں اور یہ کر لیں. تو جابز ہیں. سر اردو ہی کیوں؟ سر دیکھیں لٹریچر آپ مزاج یا شوق کے بغیر نہیں. سر کس طرح سے لٹریچر سے شغف ہوا آپ کو؟ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ہمارے ہاں اب یہ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے، بزم ادب ہوا کرتا تھا جی اسکول ہے، اور اب شاید وہ ایک نہیں رہا سلسلہ. بڑی اچھی ویسے یہ ایکٹیویٹی تھی. تو جب بھی تلاوت، نعت یا شعر پڑھنے کے لیے کہا جاتا تھا تو پوری کلاس، ایون کہ اسکول میں اسمبلی میں سب کی نظریں ایک دم سے مجھ پہ آ جاتی تھی کہ یہ شعر پڑھے گا. جب سر کہا کرتے تھے کہ غزل سناؤ تو ایون کے بچے مجھے اس وقت کہا کرتے تھے کہ یہ وہ شعر پڑھنے والے یا غالب صاحب کہاں گئے ہیں. تو مجھے اس وقت غالب کے اور فیض کے لاتعداد اپنا اشعار یاد تھے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ طبعاً یا مزاجاً ادب آپ کے مزاج میں ہوتا ہے. اور بہت کم خال ایسے کیسز ہیں کہ اساتذہ بھی پالش کرتے ہیں. بعض اوقات ایسے اساتذہ سے آپ کو سابقہ پڑتا ہے، آپ کی گڈنس بائی لک، بائی چانس، بائی چوائس، اگر آپ کو ایسا استاد مل جائے تو وہ آپ کی طبیعت میں ادبیت جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. سر اردو زبان کے طلبہ و طالبات
کا کیا اسکوپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ ہمارے یہاں پہ جو ایک مسکنسیپشن ہے بچوں کی آرٹس ڈسپلنس کو لے کے خاص طور پہ کہ ان کے حوالے سے جابس نہیں ہیں، ان کے حوالے سے اپرچونیٹیز نہیں ہیں، اس کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ ٹیچنگ کی جابس آتی تھی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، جو اب انفارچونیٹلی پچھلے 5-6 سال سے نہیں آئی. تو اب جب بچے کو بی ایس اردو میں ایڈمیشن کرایا جاتا ہے تو اچھا بی ایس اردو کر کے کیا کریں؟ ایک عام یہ ہمارے یہاں پہ جو اس کے حوالے سے مسکنسیپشن پائی جاتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہماری یوتھ کو، ہمارے طلبہ و طالبات کو یہ ضرور بتائیں کہ اردو زبان و ادب کا کیا اسکوپ ہے. میں سب سے پہلے تو جتنے بھی پلیٹ فارمز پہ بات ہوتی ہے، اور یہ اسپیشلی بچوں کے لیے میسیج ہے کہ میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ سیٹیں نہیں ہیں. میں اس بات سے بھی اختلاف کرتا ہوں کہ اسپیس نہیں ہے، ویکینسیز نہیں ہیں، اردو کی فیلڈ میں آ کے آپ کے پاس کوئی فیوچر نہیں ہے. مجھے کوئی ایک ایسا طالب علم جو غالب کی غزل فی البدیع جو ہے وہ مکمل پڑھ کے سنا دے، 6 ماہ بعد 4 ماہ بعد اس کی سلیکشن ہو جائے. اصل میں ہم نے اپنے آپ کو پالش کرنا ابھی تک سیکھا ہی نہیں ہے. ہم اپنے اس سیف زون سے ابھی تک باہر نکلے ہی نہیں ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے بی ایس اردو کی ڈگری لے لی ہے، ہم نے ایم اے اردو کی ڈگری لے لی ہے. تو اشفاق صاحب اللہ غریب کے رحمت کرے فرمایا کرتے تھے کہ ڈگری تو آپ کے پیسوں کی وہ رسید ہوا کرتی ہے جو کوئی ادارہ آپ کو ان پیسوں کی عوض دیتا ہے. تو اگر آپ نے اس ڈگری کے علاوہ کچھ وہاں سے لرن کیا ہے، سیکھا ہے، تو سیٹ یا جاب آپ کے لیے آپ کے انتظار کر رہی ہے. اپنے آپ کو پالش کریں. پچھلے ماہ ہم نے اسپیشل ایجوکیشن لیکچرر کی سیٹیں سر ان پہ ایگزام ہے، سیشن کنڈکٹ کروایا ہے. اس کے ساتھ پیرالل سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی ویکینسیز تھیں، ان کا کروایا ہے. سر میں ایکچولی اسی بات پہ آ رہا اس ماہ ہم نے آپ جانتے ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں ایف ڈی ای کے سیشنز ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیٹس موجود. سر میں ایکچولی اس بات پہ ہی آ رہا تھا، یا میرا نیکسٹ کوشچن آپ یہ سمجھ لے کہ یہ تھا کہ کس طرح سے آپ تیاری کراتے ہیں کہ ایک جو لے مین ہے، ایک جو کامن، ایک جو ایوریج میرے جیسا نالائق ایک جو بچہ ہے، وہ اس قابل بن جائے کہ وہ پبلک سروس کمیشن کا نہ صرف ریٹن کوالیفائی کر لے اپنے سبجیکٹ میں اردو میں، بلکہ وہ اپنا انٹرویو بھی کوالیفائی کرے اور اپنی جاب سیکیور کرے. سر یہ سمپل سا میتھڈ ہے، سادہ سی بات ہے، اور یہ وہ بات ہے جو اب تک بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. میں یہ بات دہراؤں گا کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو شاید یہ جاننا نہیں چاہ رہے یا یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دونوں چیزیں ہیں. اگر آپ اس کو اون کرنا چاہیں، ایچ ای سی کا جو ریکمینڈڈ سلیبس ہے یونیورسٹیز کو، آپ بڑی 4-6 یونیورسٹیز کا سلیبس اٹھا لیں. پنجاب یونیورسٹی ہے، بی زی یو ہے، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، 4-6 بڑی یونیورسٹیز جو اس وقت فریم پہ ہیں، آپ ان کا سلیبس اٹھائیں. آلموسٹ چیزیں سیم ہیں جی، آلموسٹ. اس میں میں عمومی طور پر جب تقسیم کرتا ہوں سلیبس کی تو 3 درجہ بندیاں کر دیتا ہوں. قواعد کا پورشن الگ ہے جی، اس کے بعد شعر کا الگ ہے اور نثر کا الگ ہے. 3 پورشن ہیں. آپ ایچ ای سی کا سلیبس اٹھائیں، کالجز میں جو بی ایس کو پڑھایا جا رہا ہے یا انٹر کو جو کانٹینٹس ہیں ان کو اٹھائیں اور ان کو ارینج کر لیں. آپ کا جو پیپر ہے جی وہ کلیئر ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ بچہ اس طرف جا نہیں رہا، جانا چاہ نہیں رہا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے جی کہ وہ سہیل بھٹی کی گائیڈ اٹھا لاتا ہے، وہ کلید اردو اٹھا لاتا ہے، وہ جناب کوئی سی بھی گائیڈ، بڑی سے بڑی، اچھی سے اچھی، معتبر سے معتبر گائیڈ کا مطلب گائیڈ ہے، گائیڈ بالکل. اب وہ گائیڈ سر 10,000 میں چھپی ہے، 10,000 کاپی چھپی ہے، سیٹیں 20 ہیں، 10,000 بچوں نے خریدی، پڑھی اور یاد کی ہے. اس نے آپ کو مس گائیڈ کیا، اس گائیڈ نے ایکچولی مس گائیڈ کیا. آپ نے جس موٹر وے پہ چلنا تھا آپ اس ٹریک سے ہٹے، آپ گائیڈ پہ آئے اور گائیڈ نے آپ کو مس گائیڈ کر دیا. سر دیکھیں، آپ اس فریم میں رہیں جس فریم میں رہ کر آپ کی سلیکشن ہونی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فریم ہے ایچ سی کی ریکمینڈڈ جو بکس ہیں، جو ریلیونٹ ایریا ہے، جو ریلیونٹ سلیبس ہے. سر تیاری کے لیے مواد، تیاری کے لیے جو ریکمینڈڈ بکس ہیں ان کو کیٹیگرائز کس طرح سے کیا جائے، ان کی درجہ بندی کس طرح سے کی جائے، اس حوالے سے کیا آپ کی کوئی ویڈیو، آپ کا کوئی پیغام، آپ کا اس طرح کا جو ہمارے بچوں کے لیے
اس حوالے سے سر ایک بڑی تفصیلی ویڈیو ایم کے پریپریشن کے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، جو اردو کی تیاری کے لیے، لیکچرر اردو کی تیاری کے لیے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کی تیاری کے لیے، ایجوکیٹرز اردو کی تیاری کے لیے آل اوور دا کنٹری بشمول فیڈرل پبلک سروس کمیشن، اے جے کے، ایس پی ایس سی پنجاب، کے پی، تمام پبلک سروس کمیشن کے پریویس پیپرز ڈسکس کر لیے ہیں، اور ان کا سلیبس اور ان کا کانٹینٹس، ان کا ایریا جو ہے، ایون کے گروپس جو ہیں وہ میں نے اس میں ارینج کر کے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے آپ اردو پریپریشن یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کو وہ تفصیلی ویڈیوز مل جائیں گی. میں یہاں پہ دہرا دیتا ہوں، 3 چیزیں ہیں، سلیبس کو 3 چیزوں میں کیٹیگوریکلی ڈیوائڈ کر لیں. گرامر کا پورشن الگ کریں، آپ کے 20-30 مارکس کا ہے. پوئٹکس کا، شاعری کا الگ کر لیں، نثر کا الگ کر لیں، اور تخلیقات کے ساتھ ساتھ ان جو تخلیق کار ہیں ان کا تعارف ایڈ کر لیں، آپ کی تیاری. سر آپ کا کوئی ٹیسٹ سیشن، آپ کا کوئی اسٹڈی سیشن، اور اگر ہے تو کیا اس کی کریکٹرسٹکس ہیں، کیا ان کے پریپریشنز کا یا ڈاکٹر عمران ملک کا کنٹریبیوشن ہے بچوں کے لیے؟ یہ سارا ایریا، یہ سارا سلیبس جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکچرر اردو کی تیاری کے لیے یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کی تیاری کے لیے، ہم نے صرف فریم کیا ہوا ہے، ڈیزائن کیا ہوا ہے سلیبس ہے. پنجاب کا الگ ہے، اے جے کے کا الگ ہے، فیڈرل کا الگ ہے، ایس پی ایس سی کا الگ ہے، اور شیڈیولڈ سلیبس ہے. یہ 40 to 50 ٹاپکس ہیں جو آل اوور دا لٹریچر اس کو کور کرتے ہیں. تیاری کے لیے سیم ہماری گڈنس یہ ہے کہ ہمیں 16 سال پڑھنے کے بعد بچہ ایم اے کرنے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے، ہمیں اسی طرح کانسیپچول گائیڈنس دینی ہے، میٹیریل دینا ہے، اتھینٹک میٹیریل دینا ہے تاکہ وہ ان اتھینٹک میٹیریل سے بچ جائے. اور نیکسٹ ہم اس کا ٹیسٹ کنڈکٹ کر لیتے ہیں، اس کے رزلٹ انالیسز ہوتے ہیں، اور رزلٹ میں اس ٹاپک کے اسپیسیفکلی اس کا جو ویک ایریاز ہیں، اسٹرانگ ایریاز ہیں، جن پہ مزید ابھی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ڈسکس کر لیا جاتا ہے. تو ود ان اے ڈے اور ٹوائس جو ہے وہ بچے ایک ٹاپک کو ہینڈسم طریقے سے وہ لرن کر لیتے ہیں، بلکہ وہ اس کو تھرو ٹیسٹ اس سے گزر جاتے ہیں. تو دیٹس دا وے. سر کیا نصیحت کرنا چاہیں گے ہمارے طلباء و طالبات کو کہ وہ کس وے کو چوز کریں، کس ٹریک پہ چلیں کہ وہ لوگ شیورلی جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں؟ بیٹا یہ بڑا کلیئر میسج ہے کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، اور آپ نے ایم اے کرنے تک میں ہر بچے کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کچھ 30-40-50 کتابوں کے ایگزام دیے ہوں گے، تو اگر آپ کو ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے اتنی کتابیں پڑھنا پڑی ہیں تو آبویسلی 17 گریڈ کی سیٹ پہ فال کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے اس ٹارگٹ کو، آپ کسی ایک گائیڈ، کتاب، نوٹس یا کانٹینٹ پہ اکتفا اگر کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ابھی تک فالٹ لائن میں ہیں. آپ اپنا رائٹ ٹریک چوز کریں. اس کے لیے ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم پہ ڈیزائنڈ سلیبس موجود ہیں. آپ آل اوور دا کنٹری جہاں سے بھی بلانگ کرتے ہیں، اپنے متعلقہ پبلک سروس کمیشن کی تیاری کے لیے، این ٹی ایس کے لیے، فیڈرل کے لیے، ایف ڈی ای کے لیے، ایم کے پریپریشن کے پلیٹ فارم سے ہی لیکچر اردو کی تیاری، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کی تیاری کے سیشنز الحمدللہ ہم عرصہ دراز سے چلا رہے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد ہے بچوں کی جو آل اوور دا کنٹری سرو کر رہے ہیں الحمدللہ. سر بہت شکریہ، بہت انجوائے کیا آپ کے ساتھ گفتگو جو تھی اس کا بہت مزہ آیا، اور یقیناً یہ بہت انفارمیٹیو تھی. اور آپ نے ایک ہمارے جو طلباء و طالبات ہیں اردو ادب کے حوالے سے، اردو لسانیات کے حوالے سے، آپ نے یقیناً ان کی سوچ کو ایک نئی ڈائریکشن دے دی ہے، ایک نئی نہج دے دی ہے، اور آپ نے بتایا ہے کہ کیا سکوپ موجود ہے اسٹل کہ اگر بچے محنت کریں. اور بہت خوبصورت آپ نے بات کی اختتام پر کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. بیٹا اسی پیارے سے میسج کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور میں سر ایم کے پروفیشنز کے پلیٹ فارم کے بہاف پہ، اپنے اسٹوڈنٹس کے بہاف پہ آپ کا اگین بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اور بیٹا جو سر نے آپ کو گائیڈ کیا،
کہ کس طرح سے آپ چیزوں کو لے کر چلیں, کس طرح سے ایک ٹریک پر آپ چلیں, جو ایک آپ کا پلان سلیبس بریک اپ سر نے بنایا ہے اس کو اگر آپ فالو کریں تو آپ لوگ یقیناً کامیاب ہوں گے. اور آپ اس یقین کے ساتھ محنت کریں کہ کبھی آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی. ہنستے مسکراتے رہیے, دعاؤں میں یاد رکھیں. ہماری مزید ویڈیوز کے لیے اگر ابھی تک آپ نے ایم کے پریپریشنز سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن پریس کریں. اور ایم کے پریپریشنز کے نام سے ہی ہمارا فیس بک پیج ہے. اور الحمدللہ آپ لوگ ہمارے ایم کے پریپریشنز یوٹیوب چینل پر, ہمارے فیس بک پیج پر بچوں کی سکسیس سٹوریز بھی دیکھ سکتے ہیں, بچوں کے ریویوز بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو ویری مچ. اسٹے بلیسڈ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.